अली गौहर साहब, ये बताइए कि क्या वजह है मुस्लिम लीग नून को जब हम फेडरल की सतह पर देखते हैं तो पूरी दुनिया में इज्जत कमाई जा रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा रहा है, बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए जा रहे हैं, लेकिन जो घर के मामलात हैं, जो घर के लोग हैं, वो तो शदीद नाराज़ हैं। पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है, अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाराज़ हैं। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI या दीगर इत्तेहादी पार्टी, चाहे वो हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं, बिलखसूस वो पार्टीज जो हुकूमत में हैं वो पार्टीज हैं जो कि आपस में मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके हैं, अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं। तो जाहिर है कि इसमें इख्तलाफ राय होना एक कुदरती बात है, और कल को इन पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन में भी जाना है। तो मैं समझता हूँ कि वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इख्तलाफ राय होना। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो भी आपकी इत्तेहादी पार्टीज हैं, हुकूमत का ये काम है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे, और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब आपको खारजी अमूर के ऊपर और बैनुल अक़वामी लेवल पर कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह समेटते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर वो अपनी इत्तेहादी पार्टीज के साथ भी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर करने की हमेशा खलूस नीयत से कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के कोई जो जायज़ उनकी शिकायत होती हैं या मुतालबात होते हैं उनको हमेशा वो एड्रेस करते हैं और वो हल भी हो जाते हैं। आप ये कहें कि कोई पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार ना करे या कोई पार्टी अपने मुतालबात पेश ना करे, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने देखा कि इन वजूहात लेकिन अली गौहर साहब, जहाँ तक सिर्फ पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मौलाना साहब के ऊपर भी मैं आऊँगी, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो उनका रवैया, उनके बयानात, उनकी मीटिंग्स और जिस किस्म की चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, उससे तो ये लगता है कि कल तक जो PDM के दौर से शुरू हुआ एतमाद मुस्लिम लीग नून के ऊपर उनका था, वो एतमाद तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का क्या एतमाद अभी पीपल्स पार्टी के ऊपर बरकरार है, या किसी हद तक किसी रेशो के ऊपर बरकरार है कि नहीं है? नहीं, ये सब बातें जो है ना, ये बातों की हद तक की आपको ज्यादा लगती हैं, और मेरा ख्याल है कि ये मीडिया के ऊपर ज्यादा जो है इन चीजों को किसी हद तक अगर हम कहें कि हवा दी जाती है तो वो बात दुरुस्त है। जहां तक आपने देखा, आप अभी हालिया ही देख लें कि जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर अदम एतमाद पेश हुआ, यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग, आपने देखा कि एक फोरम पे हम इकट्ठे हुए, बातचीत हुई, और वो अदम एतमाद के लिए भी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एफर्ट कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जाहिर है कि पंजाब में चूंकि होम ग्राउंड पे पीपल्स पार्टी का ग्रास रूट लेवल के ऊपर वोट बैंक कम है, और वो किसी न किसी तरह से वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उनका एक आईनी ऐसी मेरा ख्याल है कि राइट बनता है कि वो करें। लेकिन जाहिर है कि वो फिर सिर्फ बयानबाजी से तो वोटर अट्रैक्ट नहीं होता। इसके बरक्स आपने देखा कि जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा पंजाब के अंदर डिलीवर कर रही हैं, शबाना रोज मेहनत कर रही हैं, और मेरा ख्याल है कि बाकी सूबों के वज़राए आला को भी चाहिए कि वो भी बिल्कुल अपने अपने सूबों में मेहनत करें। जिस तरह से हम दीगर सूबों के अंदर जाकर उनके ऊपर बिला वजह की तनकीद नहीं करते, पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो जाए कि पंजाब के कामों पे तनकीद करें, वो अपने सूबे के ऊपर तवज्जो करें, उधर डिलीवर करने की कोशिश करें। चलिए, पंजाब की हद तक तो उनका ये है ना कि हमें स्पेस ही नहीं फराहम की जा रही, लेकिन जहाँ तक आपने मीडिया के सामने ये शिकवा किया है अली गौहर साहब, मैं चाह रही थी कि आपका आर्गूमेंट ज़रा कंप्लीट हो जाए। जब आप लोग पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, इवन दो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौलाना साहब की भी पार्टी हो, अगर सियासी ड्राइंग रूम से निकल के आप लोग मीडिया के सामने आके बात करेंगे तो डेफिनेटली मीडिया का फिर ये हक है कि वो ये सवाल उन नुमाइंदों के सामने रखेगा जो रिप्रेजेंट करते हैं उन पार्टीज़ को। और मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने पंजाब हुकूमत की बात की है, पंजाब हुकूमत ने जो एक कदम उठाया है उसके ऊपर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े सीखपा नज़र आ रहे हैं, और वो कदम यह है कि जो आइमा कराम के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए गए, यकीनी तौर पे एक ऐसा कदम है, लेकिन इसको सियासी मकासद के इस्तेमाल करने की नज़र से मौलाना साहब और उनकी पार्टी देख रही है। नहीं, मैं समझता हूँ ठीक है, मौलाना साहब की एक अपनी राय है। यहाँ पर मैं ये इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा कि मौलाना साहब ने एक तो अल्फाज का चुनाव जो है वो दुरुस्त नहीं किया, और हमेशा से PMLN की क़यादत जो है वो मौलाना साहब को इज्जत की निगाह से देखती है, और मौलाना साहब ने PDM में भी हमारे साथ इकट्ठा मिलकर
کام کیا ہے، اور اب بھی ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے اور مولانا صاحب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو مساجد کے امام ہیں ان کے لیے وظائف کا مقرر کرنا، یہ ایک بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے 10,000 روپے، ایک تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ وہ 10 نہیں ہے، بلکہ 2 دن پہلے ہماری سی ایم صاحبہ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تو وہاں پر انہوں نے بتایا، جس میں تمام پنجاب کے اور دیگر پورے ملک کے علماء کرام آئے ہوئے تھے مختلف مکاتب فکر کے، تو ادھر بھی یہ انہوں نے بتایا کہ مجھے نواز شریف صاحب نے خاص طور پر کہا ہے کہ پہلے 15,000 کی بات ہوئی تھی، بعد میں وہ 25,000 کر دیا گیا، کہ انہوں نے کہا کہ 25,000 روپیہ دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے ہر کسی نے لینا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ گاؤں میں جائیں، دیکھیں یہاں پر ایسے مساجد کے بھی امام ہیں جن کا 10,000 15,000 یا 25,000 وظیفہ دینے کے لیے پورے گاؤں سے پیسے اور چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اگر اس میں حکومت اپنا حصہ ڈالتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر تو 90% جو مساجد ہیں ان کے جو امام ہیں وہ وظیفہ لینے کے لیے تیار ہے، اور یہ کوئی زبردستی کا وظیفہ تو ہے نہیں، جو لینا چاہے گا اس کو ہم بڑے ادب کے ساتھ دیں گے، جو نہ لینا چاہے گا وہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس پر کوئی کمپلشن تو ہے نہیں کہ آپ ہر امام مسجد نے لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، جو مدارس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف مدارس جو ہیں ان کے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایون مرکزی حکومت کی طرف سے بھی کچھ مدارس کے آلریڈی کئی سال سے بھی وظائف لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہیلپ کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر یقینی طور پر بڑے ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور آج کل تو کچھ مدارس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے دوسری ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ مدارس سے جو فرقہ وارائیت کو ہوا نہیں دیتے اور وہ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، تو اس میں حکومت تو بالکل پہلے بھی ساتھ دے رہی تھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ جاری رکھا جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں علی گوہر صاحب، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے، میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، یہ بڑا احسن قدم ہے پنجاب حکومت کا کہ انہوں نے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان کی سرپرستی کے حوالے سے جو اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے، بہت ہی قابل تحسین ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسکیم لانچ کی جاتی ہے پبلک کے لیے تو اس کا خالصتاً مقصد یہ ہوتا ہے کہ ووٹر کو اپنی طرف متحرک کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کا اعتراض یہ ہے کہ ایک تو لوپ میں نہیں لیا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے جب فیصلے کیے جانے چاہیے تو مشاورت کے لیے تمام جو بڑے علماء کرام ہیں ان کو ساتھ بٹھایا جانا چاہیے تاکہ نہ کسی کی دل آزاری ہو اور نہ کوئی اسے پولیٹیکل پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کر سکے؟ تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے صرف اناؤنسمنٹ کر کے انیشیٹو لے لیا گیا ہے، لیکن جو مذہبی شخصیات ہیں یا مذہبی جو بڑے علماء کرام ہیں یا مدارس ہیں ان کے جو مشیران ہیں یا ائمہ کرام ہیں ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اسی وجہ سے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے کے اوپر مشاورت کا عمل جاری رہتا ہے، اور جو آج سے 2 دن پہلے جب مریم نواز صاحبہ نے سی ایم صاحبہ نے جب علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کی اور جو وہاں پر گفتگو ہوئی اور جس طرح سے ان تمام علماء کرام نے جو ہے وہ مریم صاحبہ کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ ایک بڑے خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر اور اعتماد کا اظہار کیا ان کی پالیسیز کے اوپر، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مولانا صاحب کا اختلاف کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقینی طور پر ایک میٹر تو کرتا ہے، لیکن یہ ایشو ایسا نہیں تھا کہ کسی مدرسے کے اوپر کوئی پابندی لگائی جا رہی تھی یا کوئی اور تھا۔ یہ تو وظیفہ دینا ایک گورنمنٹ کا رائٹ ہے، کوئی لینا چاہے تو ویلکم، ہم انتہائی وہ مطلب عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدرسہ نہ لینا چاہے امداد یا کوئی وہ اپنا کہے کہ ہم اپنی طرف سے اس کا بندوبست کریں گے تو ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک چیز ہے یا تو ہونا کہ کوئی ایسی امینڈمنٹ کی گئی ہے یا کوئی اس طرح کا کام ہے جس سے کوئی مطلب ہے کہ کوئی جو ہمارے مسالک ہیں سارے آپس میں بھی بامی بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ایک بڑا اچھا ماحول ہے، تمام مسالک جو ہے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں مختلف جو ہے پلیٹ فارمز کے اوپر،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو سیاسی بنایا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ مولانا صاحب ایک دینی پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی بھی ہے, تو اس میں ان کی ظاہر ہے کہ جو بات ہوگی, جو گفتگو ہوگی, ہو سکتا ہے مولانا صاحب بھی کوئی سیاسی مائلیج لینا چاہ رہے ہو. تو بہرحال ان کو الفاظ کا چناؤ ٹھیک کرنا چاہیے, ان کی تنقید کرنا سر ماتھے پر, لیکن میں نہیں سمجھتا. دیکھیں مریم صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے, وہ مولانا صاحب جب بھی مریم صاحبہ ادب اور احترام کے ساتھ ان کو ملتی ہیں تو وہ اپنا دست شفقت ان کے ساتھ پہ رکھتے ہیں. ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ مطلب ہے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں, میں ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے یقینی طور پر میں تو بڑا حیران ہوں کہ مولانا صاحب جیسا سمجھدار اور زیرک انسان سے ہم توقع نہیں کر رہے کہ وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں. آپ اس فیصلے پر تنقید ضرور کریں. آپ جو سیاسی مائلیج کی بات کر رہے ہیں, کیا سیاسی مائلیج لینا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ کیا مائلیج لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ اور چاہ رہے ہیں مگر آپ کی طرف سے کچھ اور آ رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کی حد تک کوئی سیاسی مائلیج ان کو چاہیے یا پھر ان کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ نہیں, وہ سیاسی مائلیج سے مطلب وہی ہے جس طرح سے میں پیپل پارٹی کی بات ہے کہ ایز اے حکومت, ایز اے چیف منسٹر جب آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا حق حاصل ہے کہ کسی بھی عوام کی بہتری کے لیے, مدارس کی بہتری کے لیے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بہتری کے لیے چیف منسٹر جو ہے وہ تمام صوبوں کے بااختیار ہے, وہ انیشیٹو لیتے ہیں اور وہ ہمارا ایک آئینی حق ہے اور وہ ہم لیں گے. جو سیاسی مائلیج کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مولانا صاحب کی بھی پولیٹیکل پارٹی آن گراؤنڈ میں ان کے کینڈیڈیٹس بھی الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ اس تنقید یا اس طرح بات کرنے سے ہو سکتا ہے ان کی طرف بھی ووٹر اٹریکٹ ہو, یا وہ مطلب ہے کہ وہ اس لحاظ سے سوچ رہے ہو. ادروائز جو آپ ملکی سطح پر جن پالیسیز کی بات کر رہی ہیں وہاں پر تو آپ نے دیکھا کہ اگرچہ مولانا صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے پھر بھی ہماری قیادت ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے اور کوئی بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں. آپ نے 26ویں ترمیم میں بھی دیکھا ہم نے مولانا صاحب کو اعتماد میں دیا, اور بلکہ پیپل پارٹی پی ٹی آئی والے اس وقت بھاگ گئے تھے, حالانکہ مولانا صاحب سے انہوں نے مولانا صاحب کے ذریعے اپنی مرضی کی امینڈمنٹس بھی انہوں نے اس میں داخل کروائی تھی, لیکن اینڈ پہ انہوں نے مولانا صاحب کا بھی ساتھ نہ دیا. تو میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی جو بھی ہماری ملکی پالیسیز اور فیصلے ہیں وہاں پر مولانا صاحب سے مشاورت کا عمل جاری رہے گا انشاءاللہ.